وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ جب اپنے گھر سے باہر نکلیے، جب اپنے گھر سے باہر جائیے تو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے. یقیناً یہ بہت ہی بہتر دعا ہے. اس دعا کے بارے میں محدثین کرام نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے ہدیتا، یعنی جس نے اس دعا کو پڑھ لیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دے دیا، آپ کو اللہ نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کر لیا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ کفیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو گیا ہے. یعنی آپ جائیے اپنے گھر سے باہر، جہاں بھی نکل کر کے جائیں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے حادثے سے بچا کر کے رکھے گا. آپ کا راستے میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر آپ اس دعا کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں گھر سے باہر تو یقیناً یہ دعا اتنا پاورفل دعا ہے کہ آپ کی ہر حال میں یہ دعا حفاظت کرے گی. سامعین اکرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے پیش کی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے، عنوان کیا ہے. ویسے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے رقیہ شرعیہ کا علاج، یعنی رقیہ کا شرعی علاج کیا ہے. اسی موضوع پر میں آپ کے سامنے چند منٹ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم کو صحیح اور سچ بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ رقیہ کا معنی کیا ہوتا ہے، رقیہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اس کو پہلے سمجھتے ہیں. تو رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم کرنا، علاج کرنا. کوئی بیماری، کوئی پریشانی اگر انسان کے اوپر آتی ہے اور وہ آدمی شرعی طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرتا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے رقیہ کرنا. میرے بھائیو اور دوستو، جب ہم احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو بے شمار جگہوں پر باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کے بارے میں اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے. رقیہ کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرعی طریقے پر رقیہ کرنا جائز اور درست ہے. یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے پیش کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب ہو کر کے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے، تمہارے رب کی جانب سے ایک ایسی کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے جس کے اندر سینوں کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی ہے، دل کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں، ان تمام بیماریوں کا علاج اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. قرآن کریم یہ ایسی مقدس کتاب ہے جس کے اندر ہر طرح کی بیماری کا علاج موجود ہے. انسان کے اندر کوئی بھی بیماری ہو جائے، کسی بھی قسم کی بیماری ہو جائے، اگر وہ
قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرتا ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ میں یہ جو قرآن کی آیت کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے گا، اس اعتماد کے ساتھ اپنے اوپر پڑھ کر کے دم کرتا ہے، تو یقینی طور پر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کریم یہ مکمل طور پر روحانی بیماری کے لیے، جسمانی بیماری کے لیے علاج ہے۔ اس کے اندر ہر طرح کی بیماری کا علاج موجود ہے، پایا جا رہا ہے، مگر افسوس کا مقام ہے اور افسوس کے ساتھ ہمیں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے، اس بات کو آپ کے سامنے ہمیں افسوس کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو رقیہ شرعیہ سے ہٹ کر کے، یعنی شریعت کا جو رقیہ پایا جاتا ہے اس سے ہٹ کر کے اپنا علاج کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنتر منتر کے ذریعے سے یا اسی طرح سے کوئی اور چیز اپنا کر کے، غلط چیز کو اپنا کر کے اپنا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکل کر کے سامنے آتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں عطا کرتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا جو علاج ہو رہا ہے، آپ اپنا علاج جو کر رہے ہیں، یہ آپ کا علاج کرنا شرعی طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیماری کو دور کر دے، آپ کو شفا عطا کر دے، تو آپ کو قرآن کے ذریعے سے اور احادیث نبویہ کے ذریعے سے اپنا علاج کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تو کچھ تمہیدی کلمات ہوئے۔ اب میں آپ کو آج کے جو اس دور میں ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں یا کسی اور جگہ پر پائے جاتے ہیں جو وہاں سے چل کر کے رقیہ کرنے کے لیے آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں تشریف لے کر کے آتے ہیں، اور باقاعدہ بعض لوگ ایسے لوگوں کو اپنے پاس بلاتے بھی ہیں کہ چلیے ہمارے گھر میں فلاں فلاں بیماری پائی جاتی ہے، ہمارے گھر کی خواتین کے اندر یہ پریشانی پائی جاتی ہے، یا ہمارے رشتہ داروں میں اس طرح کی بیماری پائی جاتی ہے، آپ آئیے، ان کا علاج کرنا ہے، ان کو پڑھ کر کے ان کی بیماری کو دور کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس آدمی کو بلاتے ہیں، اور وہ آدمی کیسا ہوتا ہے؟ وہ آدمی ایسا ہوتا ہے جو بزنس مین ہوتا ہے، جو اپنی دکان چمکانے کے لیے، جو بزنس کرنے کے لیے، روپیہ پیسہ ایک مسلمان بھائی سے اینٹھنے کے لیے، نکالنے کے لیے آتا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا آدمی جس کی نیت کے اندر یہ فطور پایا جاتا ہے، جس کی نیت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ میں فلاں آدمی کے گھر پر جا کر کے رقیہ کروں گا، پڑھوں گا، اور مجھ کو 10,000 روپے 20,000 روپے ملیں گے، تو کیا ایسے آدمی کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں قبول کرے گا۔ ایسے آدمی کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ یا مان لو بروقت جس وقت وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، تھوڑا بہت اس آدمی کے اوپر آثار دکھائی دینے لگتا ہے، یا اس عورت کے اوپر کہ ہاں فائدہ ہو رہا ہے۔ اب ایسے میں شیطان کیا کرتا ہے؟ اس آدمی کو اس کا گرویدہ بنا دیتا ہے، یعنی جو رقیہ کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے، شیطان اس کے دل کے اندر اتنی محبت ڈال دیتا ہے کہ دیکھیے یہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، اس نے علاج کیا، آپ کی بیوی کو شفا مل گیا، آپ کی بیٹی کو شفا مل گیا، آپ کے گھر کے آدمی کو شفا مل گیا۔ اب گھر کے جتنے بھی فیملی رہتے ہیں، گھر کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں،
اب اس کو بالکل اپنے دیوتا کی طرح سے پوجنے لگتے ہیں، یعنی بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ان کے نزدیک بڑھ جاتی ہے، ماننے جاننے لگتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد وہ آدمی جو رقیہ کرنے کے لیے آیا تھا وہ اپنا کام بنا کر کے، اپنا جیب بھر کر کے اور آپ کے یہاں سے فرار ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اور پھر وہی بیماری آپ کے یہاں پر پائی جاتی ہے، جو بیماری آپ کی خواتین کے اندر پائی جاتی تھی، جو بیماری آپ کے گھر کے مرد کے اندر پائی جاتی تھی، جو بیماری آپ کے بچے میں پائی جاتی تھی، جو بیماری آپ کی بچی میں پائی جاتی تھی، وہی بیماری لوٹ کر کے چلی آتی ہے۔ یعنی خلاصے کلام یہ ہے کہ اس آدمی کو یا اس گھر والوں کو جس نے رقیہ کرایا ہے اس کو شفا نہیں ملتا ہے۔ تو یہ لوٹنے کا، کمانے کا ایک بہت ہی بہتر ذریعہ بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں، اگر کوئی آ رہا ہے کرنے کے لیے، اولاً تو اپنا کرنا ہے، ابھی وہ باتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اگر کوئی آ رہا ہے کرنے کے لیے، اگر وہ ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے، آپ سے مانگتا نہیں ہے، آپ اس کو خوشی کے ساتھ کچھ روپے دے کر کے بھیج رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس آدمی کی دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی کرے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن کی آیتوں کو بیچا نہیں ہے، احادیث نبویہ کو بیچا نہیں ہے، بلکہ جتنا آپ کو توفیق ہوئی آپ نے اس کو دے دیا۔ اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کارگر کر سکتا ہے، اس کی دعا جو ہے کیا نام ہے، فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو راقی حضرات ہوتے ہیں، یعنی رقیہ کرنے والے حضرات جو ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم سے کچھ صورتوں کو، کچھ آیتوں کو لے لیتے ہیں۔ جیسے رقیہ کرنے کے لیے جب بیٹھے تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیتے ہیں، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں راقی حضرات، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ سے تقریباً 1 رکوع تک اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر آگے جاتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جہاں پر سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جہاں پر سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اس آیت کو بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے آگے بڑھ کر کے دوسرے پارے کے اندر بھی کچھ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے آگے نکل کر کے آیت الکرسی تک پہنچتے ہیں، آیت الکرسی کے بھی پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں اس کو راقی حضرات پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہم من الجنت والناس تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جو پورا ترتیب ان رقیہ کرنے والوں نے بنا رکھا ہے کہ اس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے، آپ جب قرآن و حدیث اٹھا کر کے دیکھیں گے، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، حدیث کو پڑھیں گے، تو کسی بھی جگہ پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اس طرح سے ترتیب ہے، ایسے 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 پڑھنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے بنا رکھا ہے کہ پہلے یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے یہ لوگ پڑھ کر کے عوام کے سامنے آ کر کے اس کو پیش کرتے ہیں، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، راقی جو بھی آتا ہے وہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں جو مریض ہیں اس کو شفا ہی دینا ہے صرف، بلکہ شفا دینے کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے تو ہم کو اتنا روپیہ ملے گا، بلکہ بعض لوگ ڈیمانڈ بھی کر لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں کہ ہم ایک پیشنٹ کو، ایک مریض کو دیکھیں گے 10,000 روپے 20,000 روپے لیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے، اس طرح سے کرنا جائز اور درست نہیں ہے، نہ ان لوگوں کے لیے درست ہے جو کرنے کے لیے آتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے لیے بھی جائز اور درست ہے کہ ایسے لوگوں کو بلوا کر کے اور ان کے اوپر اپنے پیسے کو برباد کریں، اپنے پیسے کو پھینک دے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو سوال کا جواب دینا پڑے گا، چونکہ آپ اپنے مال کو برباد کر رہے ہیں، اس لیے اس کا بھی سوال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، اب آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ جائز رقیہ کیا ہے، یعنی رقیہ جائز طریقے سے ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ آپ جب قرآن و حدیث اٹھا کر کے دیکھیں گے
تو آپ کو ملے گا کہ جائز طریقہ یہی ہے کہ انسان جس کے اوپر بیماری لاحق ہوئی ہے، جیسے میں ہوں، مجھے کوئی پریشانی ہے، آپ ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہو گئی ہے، تو آپ کو خود پڑھ کر کے اپنا رقیہ کرنا ہے، دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام خود کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر دعاؤں کو پڑھ کر کے اپنا رقیہ کیا کرتے تھے۔ اپنا رقیہ اور اپنا علاج خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بھی اپنا رقیہ اور اپنا علاج خود کیا کرتے تھے۔ ہاں، کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے اور جا کر کے اللہ کے نبی سے مطالبہ کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی ان کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ ایسا ہے کہ تم اپنے اوپر رقیہ کر کے دم کر لو اور اپنے اوپر رقیہ کر کے پھونک لو۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جب بھی کسی گھر کے اندر کوئی افراد، کوئی آدمی، کوئی مرد یا کوئی عورت جس کو اس طرح کی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ دوسرے کے پاس دوڑتے ہوئے جاتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اس کو خود پڑھنا آتا ہے تو پڑھ کر کے خود اپنے اوپر دم کرے، اپنا علاج کرے، اور اسی میں اس کی بھلائی ہے اور اس کو اللہ رب العالمین شفا بھی عطا کرے گا اگر وہ آدمی اپنا علاج کرتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، میری ماؤں اور بہنوں، شرعی علاج کی طرف میں آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ آپ اس بات کو غور سے سنیے۔ شرعی علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے اوپر سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر کے دم کیجئے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی جو سب سے مقدس سورت ہے اور قرآن کریم کی جو سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ ہے، اس کو پڑھ کر کے ہمیں اپنے اوپر دم کرنا ہے، چونکہ سورۃ الفاتحہ ہی یہ ایسی سورت ہے جس کا ایک نام رقیہ بھی رکھا گیا ہے۔ ایک نام سورۃ الفاتحہ کا رقیہ بھی ہے، یعنی علاج و معالجہ اس سورت کا نام بھی ہے۔ اور دوسرا نام سورۃ الفاتحہ کا یہ ہے، یعنی الصلاح، دعا بھی اس کا نام ہے۔ صلاح کا مطلب ہوتا ہے دعا، یعنی سورۃ الفاتحہ کا ایک نام صلاح بھی ہے، دعا بھی ہے، اور اسی طرح سے شفا بھی اس سورت کا نام ہے۔ تو ان تینوں مفہوم کو، ان تینوں معانی کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھ کر کے اگر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اور یہ سوچ کر کے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، توحید کا ذکر اس سورت کے اندر موجود ہے، نماز کی تعلیم اس سورت کے اندر دی گئی ہے، اور اس سورت کے اندر یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو مدد مانگنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سورت کے اندر یہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دے دی ہے کہ ہر حال میں کسی بھی چیز کو لے کر کے انسان کو اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی ہے۔ ہمارے اوپر کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کی شفا یابی کے بارے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دعا کرنی ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے۔ تو پہلا یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر کے ہمیں اپنے اوپر دم کرنا ہے، یقین کے ساتھ کہ اللہ ہم کو شفا دے گا۔ یقیناً اگر یہ یقین آپ کے دل کے اندر بیٹھ گیا تو اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا کرے گا۔ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بلکہ باقاعدہ یہ صاحب معاملہ ہیں کہ ایک جگہ پر جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، اور ساتھ میں بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین موجود تھے۔ یہ لوگ سفر کرتے ہوئے ایک بستی کے پاس سے گزرے، ایک گاؤں کے پاس سے گزرے، تو اس گاؤں کے اندر
इनको ये पता चला कि एक आदमी को बिच्छू ने डंक मार दिया है, बिच्छू ने एक आदमी को काट लिया है, डंक मार दिया है, जिसकी वजह से वो आदमी कराह रहा है, जिसकी वजह से वो आदमी परेशानी में है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं और जाने के बाद सूरतुल फातिहा को पढ़ करके उस आदमी के ऊपर दम कर देते हैं। नतीजा ये निकल करके सामने आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल फातिहा के पढ़ने की वजह से बिच्छू ने जो उस आदमी को डंक मारा था, सूरतुल फातिहा को पढ़ करके उसको ख़त्म कर दिया। गोया कि सूरतुल फातिहा के पढ़ने की वजह से बिच्छू का जो डंक हुआ मारा था वो ख़त्म हो गया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये यकीन रहा होगा, इस यकीन के साथ उन्होंने पढ़ा होगा, जबकि उनको मालूम नहीं था कि सूरतुल फातिहा के अंदर इतना पावर और इतनी तासीर है, लेकिन उन्होंने पढ़ा। नतीजे में ये हुआ कि उस आदमी को शिफा मिल गया। इसका तज़किरा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर के करते हैं, जिक्र करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू सईद खुदरी तुमने बहुत ही बेहतर किया, बहुत ही बेहतर किया, तुमने सूरतुल फातिहा को पढ़ करके उस आदमी के ऊपर दम कर दिया। यकीनन सूरतुल फातिहा के अंदर जो है शिफा मौजूद है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बीमारी का इलाज हो जाए, हमारे अंदर जो बीमारी पाई जाती है उसकी का इलाज सही तरीके से हो जाए, तो हमें सूरतुल फातिहा को पढ़ करके अपने ऊपर दम करना है, इस एतमाद के साथ, इस भरोसे के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमको शिफा अता करेगा। तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा देगा। तो दूसरी चीज़ ये है, पहला तो सूरतुल फातिहा, और दूसरी चीज़ है मुअव्वज़तैन को पढ़ना। मुअव्वज़तैन से मुराद यहाँ पर सूरतुल फलक और सूरतुल नास को पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लेना। सूरतुल फलक को और सूरतुल नास को पढ़ करके अपने ऊपर दम करना। यकीनन अगर कोई आदमी इसको इस एतमाद के साथ और भरोसे के साथ पढ़ता है कि अल्लाह इसके पढ़ने की वजह से हमको शिफा अता करेगा, तो यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को शिफा अता करेगा जो आदमी मुअव्वज़तैन को पढ़ करके दम करता है। मुअव्वज़तैन सूरतुल फलक, सूरतुल नास और एक कौल के मुताबिक सूरतुल इखलास भी इसके अंदर दाखिल है। तीनों पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद इस सूरत के बारे में बयान करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ये दोनों सूरतें नाजिल नहीं हुई थी, यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास, जब तक ये दोनों सूरतें नाजिल नहीं हुई थी, उतरी नहीं थी, उससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी कुरान करीम की आयतों को पढ़ करके अपने ऊपर दम किया करते थे। लेकिन जब ये दोनों सूरतें नाजिल हो गई, कुरान करीम की ये दोनों सूरतें सूरतुल फलक और सूरतुल नास नाजिल हो गई, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सूरतों को पढ़ करके अपने ऊपर दम किया करते थे। और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये भी बयान करती हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बहुत सख्त हो गई, जब बिल्कुल बीमार हो गए, इतना ज़्यादा बीमार हो गए कि आप अपने हाथ को अपने ऊपर फेर नहीं सकते थे, अपनी ज़बान से सूरतुल इखलास और सूरतुल नास को नहीं पढ़ सकते थे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि उस अय्याम में मैं इन दोनों सूरतों को पढ़ करके अल्लाह के नबी के ऊपर फूंकती थी और उसके बाद आपके हाथ को आपके जिस्म पर फेर दिया करती थी। तो रुक़या का दूसरा इलाज जो अहादीस नबविया के अंदर बताया गया है वो यही है कि मुअव्वज़तैन को, सूरतुल फलक को और सूरतुल नास को पढ़ करके अपने ऊपर दम किया जाए। यकीनन अगर आप इस एतमाद के साथ करते हैं कि अल्लाह हमको शिफा अता करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर ज़रूर आपको शिफाए कामिला व आजिला अता करेगा। तीसरी चीज़ आयतुल कुर्सी, जो कि कुरान मजीद की बहुत ही मुक़द्दस आयत है।
بہت ہی بہتر آیت، قرآن کریم کی تو ہر آیتیں بہتر ہیں، لیکن سب سے فضیلت والی اور مقدس آیت اگر دیکھا جائے تو سورۃ آیت الکرسی ہے۔ اس کو پڑھ کر کے اگر کوئی آدمی اپنے اوپر دم کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا کرتا ہے۔ ایک آدمی جب بستر پر سونے کے لیے رات کے وقت جائے، رات میں جب ایک آدمی اپنے بستر پر پہنچ جائے، اس وقت اگر وہ آدمی پڑھ کر کے اپنے جسم پر پھونک لیتا ہے، رقیہ کر لیتا ہے، تو اس آدمی کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کا فرشتہ موجود ہو جاتا ہے۔ گویا کہ پوری رات اس آدمی کی حفاظت اللہ رب العالمین کا فرشتہ کرتا رہتا ہے۔ وہ آدمی جس نے آیت الکرسی کو پڑھ کر کے سونے سے پہلے اپنے اوپر دم کر لیا ہے، تو اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ کو کسی راقی کے پاس، کوئی رقیہ کرنے والا ہو اس کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پہلا یہ کہ آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، دوسرے میں آپ کو قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے، اور تیسرے میں آپ کو آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کرنا ہے۔ یقیناً آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی دقت آپ کو آ ہی نہیں سکتی ہے، چونکہ آپ نے اس اعتماد کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ پڑھا ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیتیں ہیں برحق ہیں، سچ ہیں، ہم اس کو اپنے اوپر پڑھ کر کے دم کریں گے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو کوئی پریشانی نہیں ڈالے گا آپ کے اوپر۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سورۃ البقرہ کی یہ دونوں آیتیں یاد رہتی ہیں۔ یقیناً ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ کم سے کم سورۃ البقرہ کی یہ دونوں آیتیں حفظ کر کے رکھے ہیں اور ان کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الآیتان من سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتا، کہ سورۃ البقرہ کی یہ دو آیتیں، یعنی سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں اگر کوئی آدمی کسی رات میں پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کافی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے ان کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا ہے تو یہ کافی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پریشانیوں سے بچا کر کے رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بیماری آپ کے اوپر نہیں آئے گی، کوئی حادثہ آپ کو پیش نہیں آئے گا، اور اس طرح سے اور بھی بہت سارے معنی کو اس کے ساتھ سیٹ کیا جا سکتا ہے، فٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو دو آیتیں آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری دونوں آیت کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا تو یقیناً آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی چیزوں سے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو، آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہو، آپ کے بال بچوں کے لیے نقصان دہ ہو، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ رکھے گا، آپ کو بچا کر کے رکھے گا۔ تو اس کے بھی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ رقیہ کا شرعی علاج ہے، شرعی طریقہ ہے، اس پر اگر عمل کریں گے تو یقیناً کسی بھی قسم کی پریشانی میں آپ مبتلا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے رقیہ کا ایک شرعی علاج یہ ہے جو کہ بہت آسان علاج ہے، اور وہ ایسی دعا ہے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد رہتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہیں، اگر والدین دیندار ہیں، دیندار گھرانے سے وہ بچہ تعلق رکھتا ہے تو ان کے بچوں کو کم سے کم یہ دعا تو ضرور یاد ہوگی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، گھر سے نکلنے کی دعا۔ گھر سے جب باہر ایک انسان نکلتا ہے اس کی دعا وہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بالکل معمولی سا دعا ہے، چھوٹا سا دعا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ دیکھنے میں تو چھوٹی سی دعا ہے لیکن یہ بہت ہی جامع اور بہت ہی بہتر دعا ہے۔ ایک آدمی، آپ لوگ آگے آئیے، دیکھیں پیچھے دقت ہو رہی، آگے آئیے۔
اور جتنے لوگ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں سب چھوڑیں. اس جوانی کے عالم میں یہ حالت ہے تو بڑھاپے میں کیا ہوگا. ٹیک لگا کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، چونکہ ٹیک لگانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ٹیک لگاتا ہے تو اس کو نیند آنے لگتی ہے اور شیطان بھی اس کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے. تو غور سے سننے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ٹیک چھوڑ کر کے بیٹھیے اور امام کی آنکھوں سے آنکھ لگا کر کے، آنکھوں سے آنکھ ملا کر کے آپ جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تبھی جا کر کے آپ کے مائنڈ میں، آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ جب اپنے گھر سے باہر نکلیے، جب اپنے گھر سے باہر جائیے تو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے. یقیناً یہ بہت ہی بہتر دعا ہے. اس دعا کے بارے میں محدثین کرام نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے ہدیتا، یعنی جس نے اس دعا کو پڑھ لیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دے دیا، آپ کو اللہ نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کر لیا ہے. اور دوسرا کیا ہے، کفیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو گیا ہے. یعنی آپ جائیے اپنے گھر سے باہر، جہاں بھی نکل کر کے جائیں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے حادثے سے بچا کر کے رکھے گا. آپ کا راستے میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر آپ اس دعا کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں گھر سے باہر تو یقیناً یہ دعا اتنا پاورفل دعا ہے کہ آپ کی ہر حال میں یہ دعا حفاظت کرے گی. اس لیے اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اور تیسری چیز محدثین نے بیان کیا، اقیتا، کہ تو ہر طرح کی مصیبت سے بچا لیا گیا. تجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے نجات دے دیا ہے. اب تو بچ جائے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ بہت ہی جامع دعا ہے. اس کو آپ گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت اس دعا کے پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں. اور اسی طرح سے ایک اور چھوٹی سی دعا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یعنی یہ دعا اتنی بہترین دعا ہے کہ اگر اس دعا کو پڑھ کر کے آپ باہر نکلتے ہیں، جاتے ہیں، تو ہر طرح کی جو دقت اور جو پریشانی آپ کے ساتھ آنے والی تھی یا آ سکتی تھی، اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ رکھے گا. اللہ رب العالمین آپ کو اس سے بچا کر کے رکھے گا. تو شرعی رقیہ یہی ہے، شرعی طریقہ یہی ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے مطابق اپنے اوپر رقیہ کیجئے، اپنے اوپر قرآن و حدیث کے مطابق پڑھ کر کے دم کیجئے. یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا کرے گا، آپ کو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے گا. لیکن ہمارا کیا نظریہ بنا ہے؟ ہمارا نظریہ یہ بنا ہے کہ ہم دوسرے کے ذریعے سے کروائیں گے. کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے ہم فوراً دوڑے بھاگے دوسرے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. نہیں بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنا رقیہ خود کرنا ہے، اپنا علاج خود کرنا ہے. اپنا علاج جب ہم خود کریں گے تو یقیناً اللہ دعا ہماری قبول کرے گا. ہمارے بچے کے اوپر کوئی پریشانی آ گئی ہے، بچے کو شیطانی حرکت ہو گئی ہے، بچہ پریشان رہتا ہے، جتنے دلچسپی کے ساتھ اور جتنا دل لگا کر کے ایک باپ یا ایک ماں اپنے بچے کے اوپر رقیہ کرے گی، اتنا دل لگا کر کے ایک امام صاحب یا کوئی جو ہے وہ دعا نہیں کرے گا. میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں. تو ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا جو چھوٹے ہیں ان کا رقیہ خود کریں، ان کے اوپر قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر کے دم کریں. قرآن کریم کی جو بھی آیت آپ پڑھیں گے یقیناً پورا کا پورا قرآن کریم جو ہے شفا ہے. قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے اندر شفا موجود نہیں ہے. آپ کو جو بھی آیتیں قرآن کریم کی یاد ہیں، اگر آپ ان آیتوں کو اس اعتماد کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ میں یہ جو دعا پڑھ کر کے اپنے بچے کے اوپر دم کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اللہ اس کے ذریعے سے شفا دے گا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا کرے گا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، چونکہ یہ قرآن کریم کی ساری آیتیں برحق ہیں. اس لیے ہم تمام لوگوں کو
اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا رقیہ خود کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کسی ایسے بزنس مین کو جو اپنے پیٹ پالنے کے لیے، جو اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے آتا ہے، ایسے لوگوں کو تو قریب آنے نہیں دینا چاہیے، ایسے لوگوں کو بلانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے جو خود گمراہ ہو چکا ہے اور دوسرے لوگوں کو آ کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی بھی ایسے لوگوں کو مت بلانا اور اپنے پیسے کو ایسے لوگوں کو دینے کی کوشش مت کرنا جو ڈیمانڈ کرتا ہے، جو مانگتا ہے اور جو کہتا ہے کہ ہم ایک مریض کو دیکھیں گے 10,000 روپے لیں گے، 2 مریض کو دیکھیں گے 20,000 روپے لیں گے۔ ایسے لوگوں کو اپنے گھر کے اندر داخل ہونے مت دینا، یقیناً وہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا کر کے نہیں جائے گا، بس آپ کے جیب سے پیسہ ایڈ کر کے، پیسہ نکال کر کے جا سکتا ہے، چلا جائے گا۔ اور ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور رقیہ کرتے ہیں، جب ان سے کہا جائے اور سمجھایا جائے کہ جا کر کے قرآن کی آیت کو پڑھ کر کے اور نبی کی حدیث سے جو صحیح حدیث ثابت ہے دعا کی شکل میں، اس کو پڑھ کر کے دم کیجئے، تو جا کر کرتے ہیں، کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کے اوپر کوئی بیماری آ گئی ہے، آپ 1 سال سے 2 سال سے 10 سال سے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ اپنے بستر پر پڑے ہوئے ہیں، بار بار ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کر کے ملتے ہیں، دوا لے کر کے آتے ہیں، انجیکشن ڈلواتے ہیں، گلوکوز چڑھاتے ہیں، ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں، آپ اتنے مرتبہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر شفا نہیں ملتا ہے، ایک مرتبہ آپ اپنے اوپر پڑھ کر کے دم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شفا نہیں مل رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے پڑھا، اتنا جلدی تھوڑا شفا مل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی آزمائش ہو، اللہ رب العالمین کبھی اپنے بندے کو بیماری دے کر کے آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر میرا بندہ کون ہے جو اس میں صبر کے ساتھ کام لیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رقیہ جو کرنا ہے صرف ایک مرتبہ نہیں کہ ایک مرتبہ کر کے سائڈ ہو جائیے، ہٹ جائیے، فائدہ نہیں ہوا چھوڑ دیجئے، ایسا نہیں، بلکہ ہر دم کرتے رہنا ہے۔ بھروسہ اگر ہو گیا، اعتماد اگر ہو گیا تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو شفا دے گا۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے، بلکہ 2 مثال آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ کچھ لوگ بارش کے لیے جا رہے تھے، بارش کی دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ثابت ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ دعا کرنا بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کے زمانے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان میں نکل کر کے جاتے تھے، کب؟ جب بارش نہیں ہوتی تھی اس وقت دعا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو سنتا تھا اور بارش نازل کر دیتا تھا۔ اسی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بچہ بھی اپنے ساتھ ایک امبریلا، چھاتا لے کر کے جاتا ہے، ایک چھاتا لے کر کے جاتا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اے بچے، تم آخر کیوں اس چھاتے کو لے کر کے جاتے ہو؟ آپ ذرا اس بچے کا اعتماد دیکھیے، توکل دیکھیے، بھروسہ دیکھیے۔ وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے، ابھی جب ہم لوگ دعا کریں گے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر بارش برسائے گا تو ہم اس بارش کے پانی سے بچنے کے لیے اس چھاتے کو استعمال کریں گے۔ یہ بھروسہ اس بچے کے اوپر ہے جو بچہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ بارش ہوگا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اتنا توکل، اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ بارش نازل کرے گا اور اس چھاتے کے ذریعے سے ہم بچیں گے، بھیگیں گے نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا توکل اور اتنا بھروسہ کرتے ہوئے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رقیہ کر کے اپنے اوپر دم کرتے ہیں کہ اللہ میں قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر رہا ہوں، اے اللہ میں احادیث نبویہ کے اندر جو سنت میں صحیح حدیثیں دعا کی شکل میں ثابت ہیں ان کو پڑھ کر کے دم کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے امید ہے کہ تو شفا عطا کرے گا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا کرے گا، ایسے لوگوں کو شفا عطا کرے گا، اور ایسے لوگوں کو نہیں کہ پڑھ رہے ہیں ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، کبھی بھی شفا نہیں مل سکتا۔ بھروسہ آپ کیجئے، اعتماد کے ساتھ آپ کریے اللہ سے دعا، یقیناً اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ میں ایک اور مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے درس دیا
کہ ایک پرندہ ہوتا ہے، ایک چڑیا ہوتا ہے، دیکھیے اس کا بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر کتنا ہے۔ ہم اور آپ ہیں، ایک دن کمائی کرنے کے لیے جاتے ہیں، کما کر لا کر رکھتے ہیں، 1000 روپے اگر کمائے تو 500 روپیہ لا کر کے سائڈ میں رکھ دیے اور 500 جو ہے اس دن کھا لیے۔ لیکن پرندے، چڑیے، جانور جو ہیں یہ اپنے پاس جو ہے کھانے پینے کی چیزیں لا کر کے اسٹاک میں رکھتے نہیں ہیں۔ ایک پرندہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکل کر کے جاتا ہے، خالی پیٹ، اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، لیکن اس کا بھروسہ دیکھیے، اس کا اعتماد دیکھیے، اس چڑیے کا، اس پرندے کا۔ وہ جب صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے، شام کے وقت جب اپنے گھر پر واپس لوٹ کر کے آتا ہے تو اپنے پیٹ کو بھر کر کے واپس لوٹتا ہے نا۔ جتنے بھی چڑیے، جتنے بھی پرندے پائے جاتے ہیں، ہر کوئی اس اعتماد کے ساتھ جاتا ہے۔ تو ایک چڑیا اور ایک پرندہ جس کا اعتماد اللہ کی ذات پر اتنا زیادہ ہے کہ خالی پیٹ جا رہا ہے اور یہ اعتماد لے کر کے کہ اللہ ہم کو روزی دے گا، رزق عطا کرے گا، شام کو جب اپنے گھر پر ہم واپس لوٹیں گے تو ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، اتنا بھروسہ اگر ہم انسان ہونے کے ناطے کر لیتے ہیں تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین ہم کو بھی ہر طرح کی چیزیں عطا کرے گا، ہماری بیماری کو شفا عطا کرے گا اور ہمارے رزق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ تو آج کے پورے تقریر کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ شرعی علاج یہی ہے کہ آپ اپنا رقیہ پہلے خود کرنے کی کوشش کیجئے، قرآن و حدیث کے روشنی میں کرنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن کریم کی جو آیتیں رقیہ، قرآن کریم کی آیتیں جو موجود ہیں اس کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیجئے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے گا۔ اور ایسے جھاڑ پھونک کرنے والوں سے دور بھاگیے جو اپنا بزنس چمکانے کے لیے، جو روزی روٹی کمانے کے لیے، پیسہ ایڈنے کے لیے کرتے ہیں، ان سے دور رہنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو شرعی علاج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے جسم کا، اپنے روح کا اور اپنی ہر چیز کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، الہ العالمین ان تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی بھائی کسی طرح کی بیماری میں مبتلا ہے، الہ العالمین ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک کے اندر اگر کسی بھی خطے میں، کسی بھی جگہ پر اگر ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین یہ جو الیکشن کا دور چل رہا ہے، الہ العالمین سے میں یہ دعا کرتا ہوں، بلکہ آپ لوگ بھی اللہ سے دعا کیجئے کہ جو رزلٹ آئے وہ ہم لوگوں کے حق میں آئے، اچھی حکومت کے لیے حق میں آئے۔ اس کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے۔ یقیناً دعا ایسی چیز ہے جو بہت ساری چیزوں کو بدل دیتی ہے، تبدیل کر دیتی ہے۔ اس کا دعا ہر وقت آپ لوگ کرتے رہیے اور ایسے ظالم و جابر حکومت کے بارے میں ہمیشہ دعا کیجئے کہ اللہ تو اس کو نیست و نابود کر دے، اس کو برباد کر دے، اس کو مٹا دے۔ اس کی دعا ہر ایک مسلمان کو کرتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔